معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ غزوہ فتح مکہ کے مناسبت سے ہم گفتگو کیے تھے، اور وعدے کے مطابق آج غزوہ بدر کے متعلق اہم واقعات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران تعداد میں کم تھے، ان کے دل نور ایمان سے منور تھے، ہتھیار جنگ کے اوزار کم تھے، لیکن ان کے دل حب مصطفیٰ سے بھرے ہوئے تھے۔ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لے کر وہ مدینے سے چلے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، چونکہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ واقع ہوا، اور مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ سے واقفیت انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر غزوات کی تاریخ۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ایسے یاد دلایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورتیں بچوں کو یاد دلاتی ہیں، تاکہ اپنے آبا و اجداد کے کارنامے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تبلیغ اسلام کے راستے میں انہوں نے اپنی جان، مال، اپنے تن، اپنے من دھن کی بازی لگا دی، اور ان کے نمونہ ان کے بچوں میں منتقل رہے۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام غزوات کو قلم بند کرنا، کتابی شکل میں لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ تاریخ میں بہت ساری کتابیں کتاب المغازی کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور حدیث کی ہر کتاب میں کتاب المغازی غزوے کا ذکر ضرور ملتا ہے، چونکہ اسلام کی تاریخ اور غزوات کے سلسلے کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ازحد ضروری ہے۔ مناسبت بھی ماہ رمضان مبارک کی ہے، اس لیے غزوہ بدر کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو سے پہلے چند ضروری باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، اس میں لڑائی کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ اس کے مقابلے میں اور ایک اصطلاح ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو تیار کر کے بھیجا ہو، کسی کو سپہ سالار مقرر فرمایا ہو، خود آپ نے اس میں شرکت نہ فرمائی ہو، تو ایسی لڑائی کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد بعض مؤرخین نے 19 لکھی ہے، بعضوں نے 27 لکھی ہے۔ یہ دیکھنے میں ٹکراؤ دکھ رہا ہے کہ 19 اور 27، دراصل بات یہ ہے کہ کبھی ایک ہی سفر میں دو مقامات پر یا تین موقعوں پر دشمنوں سے ٹکراؤ ہو گیا، تو بعض تاریخ لکھنے والوں نے ہر ٹکراؤ کو الگ الگ شمار کیا، بعضوں نے ایک ہی شمار کیا، اسی لیے یہ غزوات کی تعداد 17 یا 19 بتائی گئی۔ اور ان مکمل 17 یا 27 یا 19 غزوات میں صرف 9 غزوات ایسے ہیں جس میں لڑائی کی نوبت آئی، یعنی مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں لڑائی ہوئی۔ بقیہ جو جنگ ہوئی اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کہیں پر صلح ہو گئی، کہیں پر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں، پورے غزوات میں جس کی تعداد 27 یا 19 بیان کی گئی، اور سریہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے بھیجا، پورا اگر ہم مشاہدہ کریں تو مرنے والوں کی تعداد دشمن کی فوج کی اور مسلمانوں کی
1140 سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے پوری تاریخ میں، یعنی 2000 سے بھی کم، 1200 سے بھی کم لوگ 11 سال کے عرصے میں جو جنگیں ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں مکمل 10 سال آپ رہے، وہیں سے غزوات کا آغاز ہوا اور فتح مکہ تک تقریباً 27 لڑائیاں ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان میں۔ ان میں مرنے والوں کی تعداد دشمن فوج کی اور اسلام کی 1140 یعنی 1140 لوگ مارے گئے۔ جدید دور میں اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لڑاکو جنگجو قوم ہے، یہ دہشت گرد قوم ہے کہ دہشت پھیلاتی ہے۔ اگر ہم موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ ممالک کے درمیان میں جو دوسری جنگ عظیم ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار اگر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ان میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی سوچ کر انسان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ صرف اتحادی فوج امریکہ اور برطانیہ کے 1,06,50,000 لوگ مارے گئے ایک اندازے کے مطابق، اور دوسرے مقابلے میں جرمن، روس، جاپان کی جو فوج تھی ان سب کے فوجیوں کی تعداد 2 کروڑ کے اوپر، کروڑوں میں مارے گئے، اور ان کا ایٹمی حملوں سے، ایٹمی بم کے حملوں سے ایسا حملہ کہ آنے واحد میں پوری بستی کی بستی، شہر کا شہر، ملک کا ملک تباہ ہے۔ لیکن وہ امن پسند ہے، اور پوری سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو غزوات کی جو تعداد مقتولین کی بنتی ہے 1200 بھی نہیں ہے، 2000 کے اندر، اور اس کا مقصد بھی عظیم ہے۔ تو یہ تاریخ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ غزوات کا سلسلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کے بعد شروع ہوا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں اتنا ستایا کہ وہ شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنا گھر بار، رشتہ دار، دوست و احباب، کاروبار، تجارت سب کو الوداع کہہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینے میں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا۔ مشرکین کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں شہر کے باہر آ کر قافلوں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ مدینے والوں کے انصار اور مہاجرین کے جو جانور شہر سے باہر چراگاہوں میں چرتے تھے، ان جانوروں، ان بکریوں کو چرا کر لے جایا کرتے تھے، ان پر حملہ کر کے جانوروں کو چرا کر لے جاتے تھے۔ اس طرح کی چھاپے ماری مدینے میں مشرکین کی جاری تھی۔ مسلمان بدظن ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ ان کے ایک بڑے لشکر پر ہم چھاپا ماریں گے، ان کی پوری معیشت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ہم سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ کے تمام لوگ ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک تجارت کا قافلہ جو مکے سے شام کے لیے جا رہا ہے، اور مکے کے ہر گھر کے فرد کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، جیسے ٹریڈ کرتے ہیں لوگ، اس میں ابو سفیان کو پیسے دے دیے گئے۔ ابو سفیان مکے کے رئیسوں میں سے ایک رئیس، ابھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس کی سرکردگی میں دے دیا۔ مکہ والوں کا ایک قافلہ 40 یا 70 کے قریب لوگ تھے، جس میں 40 اس کی حفاظت کرنے والے، بڑے مال دولت لے کے انبار لے کر وہ شام کی جانب روانہ ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 یا 17 لوگوں کا دستہ دے کر روانہ فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر جا کر 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد تم میرا ایک خط کھول کر دیکھنا، اس میں جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کرنا۔ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جب انہوں نے خط کھول کر دیکھا تو حکم لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں جو شام کو جانے کا راستہ ہے اس کی نگرانی کرو، اس کی خبریں ہم تک پہنچاتے رہو۔ تو انہوں نے خبر پہنچائی کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں
بڑا قافلہ شام کی تجارت کے لیے گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن صحابہ کرام کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جو جیسے ہیں ویسے نکل جائے، اگر سواری ہے تو سواری پر بیٹھ کر نکل جائے، سواری نہیں ہے تو سواری آنے کا انتظار نہ کرے۔ حضور کی آواز پر جلدی جلدی جو صحابہ کرام کے پاس جو تھا وہ نکل گئے۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے، یوں تو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے صحیح لباس، کھانے کے لیے غذا نہیں تھی، لیکن محبت رسول اور جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ جتنے جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، اور سب کو مجبوراً بھی حضور نے تاکید نہیں فرمائی کہ ہر ایک کو شریک ہونا ہے، جو جس حالت میں سہولت میں ہے آ جائے۔ ان میں سے نوجوان، بچے اور چند بزرگ صحابہ کرام بھی تھے، نکلے۔ غالباً ان کی تعداد 313 سے کچھ زیادہ تھی، بعض مؤرخین 317 بتاتے ہیں، بعض 320 بتاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر جب مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے کے یہودی مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں، یہ فخر و فاخر کے عالم میں نہ تمہارے پاس اوزار حرب ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ تمہارا لباس درست ہے، نہ تمہارے لیے کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ایسے عالم میں تم اپنے نبی کے ساتھ مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم خاک و خون میں مل کر آؤ گے۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارا بھروسہ نہ آسمان کے اترنے والی فوج پر ہے، نہ ہمارا بھروسہ کسی اور پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کشا کشا چلے جا رہے ہیں۔ الغرض ایک مقام پر اللہ کے حبیب رکے، مقام غالباً جحفہ کے قریب میں، اور دیکھا صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں سے جو نوخیز کم عمر بچے تھے ان کو واپس کرنے کا ارادہ فرمایا، حکم دیا کہ جو بچے ہیں واپس کر دیا جائے۔ 10 سال 12 سال کے صحابہ کرام کے بچے جنگ میں شرکت کے لیے، کیسا جذبہ جہاد تھا صحابہ کرام کا۔ تو اللہ کے حبیب نے جو کم عمر بچے تھے انہوں نے واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی عمیر تھے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو عمیر رو رہے تھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النعیر، وہ ایک چڑیا سے کھیلا کرتے تھے، ابا عمیر تمہاری چڑیا کہاں ہے جس سے تم کھیلا کرتے تھے؟ تو عمیر کو واپس کرنے کا حکم دیا تو وہ مچل گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ، ضد کرنے لگے، جس سے بچے چاکلیٹ کے لیے ضد کرتے ہیں ویسا ضد کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے 14 یا 16 سال کے نوجوان تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ اللہ کے حبیب نے ان کے جوش اور ان کے جذبے کو دیکھ کر انہیں اجازت دے دی۔ اس طرح اب مکمل تعداد 313 ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کے جس قافلے کو روکنے کے لیے ہم جا رہے تھے وہ قافلہ تو ابھی راستے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کے بڑے لشکر جرار سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو جائے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، مسلمان جب مدینے سے نکل رہے تھے، لڑنے کا اور لڑائی کا قطعی کوئی ان کے ذہن میں معاملہ نہیں تھا۔ ہم بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، بس ذہن میں یہ تھا کہ وہ تجارت کا جو قافلہ مکے والوں کا جا رہا ہے اس پر چھاپا مار کے ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے تاکہ وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ یہ ارادے میں مسلمان نکلے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس جہاں پر ہر طرف متحرک تھے، ابو سفیان بھی بڑا چالاک شخص، وہ بھی معمولی سردار نہیں تھا، 20 جاسوسوں کو پھیلا کر رکھا تھا۔ وہ جب اپنی تجارت کا قافلہ شام سے مدینے کی جانب لے کر نکلا تو اسے اطلاع ملی کہ محمد رسول اللہ اپنے جانثاروں کے ساتھ تمہارے قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ بڑا خوف زدہ ہو گیا کہ لاکھوں کی تجارت مکہ کے ہر گھر کی اس میں لگی ہے، بہت سارا مال ہے، اگر جائے گا تو مال جائے گا ہی، مکے کے ہر گھر والا فقیر و خلاص ہو جائے گا، لیکن ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ بڑا خوف ہوا۔ اس نے فوراً ایک شخص غفاری، زمزم بن ابو عمرو الغفاری نام کے تیز رفتار سوار کو بلا کر کچھ پیسے دیے، کہا کہ رفتار کے ساتھ مکے کو جاؤ، مکے والوں کو خبر پہنچاؤ کہ اپنے تجارت کے قافلے کی حفاظت کرے
محمد اپنے جانثاروں کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ ادھر یہ زمزم غفاری وہ خبر سنانے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ کم سے کم 3 دن کی مسافت اس وقت مکہ کی تھی، اور مکے میں حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عباس کی بہن عاتکہ نے خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب، کہ رات میں اٹھ کر اپنے بھائی کو خواب سنا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی شخص 3 دن کہتے ہوئے آیا ہے اور وادی کے درمیان میں ٹھہر کر اپنے کرتے کو پھاڑ دیا ہے، اور لوگوں کو آواز دلائی کہ لوگوں نکلو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اور جب وہ وادی کے اوپر گیا تو پہاڑ کو اس نے گرایا، وہ پہاڑ چورا چورا ہو گیا، اس کے ہر ذرے میں سے کوئی ذرہ مکے کے ہر گھر میں پہنچ گیا۔ عباس نے کہا کہ یہ بڑا ہی خوفناک خواب محسوس ہوتا ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن عباس نے اتبا سے ذکر کر دیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے مکے میں یہ بات پھیل گئی۔ ابو جہل کو بھی معلوم ہو گیا۔ ابو جہل نے عباس سے آ کر کہا کہ عباس، اب تک تمہارے گھر کے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی ہے، غیب کی خبریں بتانے کا۔ اگر 3 دن کے اندر کوئی خبر دینے والا نہ آیا تو میں اعلان کر دوں گا کہ بنو ہاشم کے لوگ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ حضرت عباس کو غصہ آیا کہ ابو جہل کو مارنے کا ارادہ کیے۔ الغرض 3 دن کے بعد عباس فرماتے ہیں کہ صبح صبح میں خانہ کعبہ میں آیا، ابو جہل کو دیکھا، اب دیکھتے ہی اسے مارنے کا ارادہ ہوا کہ ہماری گھر کی عورتوں کو بدنام کر رہا ہے، وہ دوڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھ کر ڈر سے بھاگ رہا ہے، لیکن اس نے زمزم غفاری کی آواز سنی تھی، وادی سے آوازیں لگاتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ دیا اور سواری پر کھڑے ہو گیا، سواری کے کان اور ناک بھی کاٹ دیے کہ بڑی دردناک خبر سنانا ہوتی تو رواج ہوتا۔ اور جب آ کر آواز دینے لگا کہ مکے والو سنو، تم اپنے مال کی حفاظت کرو، ابو سفیان کے ساتھ تمہارا جو مال گیا ہے خطرے میں ہے، محمد اور ان کے جانثار حملہ کر کے تمام مال قبضے میں لینے والی ہے۔ اب یہ خبر پہنچی تو مکے میں کوہرام مچ گیا، مکے کے ہر گھر سے لوگ لڑنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، جوش لڑائی میں، اور خاص طور پر عتبہ، ولید، شیبہ، یہ سب کا سرگردہ ابو جہل سب کو ایک ایک کو جا کر اٹھا کر سب کو جمع کیا، سوائے ابو لہب کے بڑے بڑے سرداران، بعض خوشی سے صحیح، بعض مجبوری میں، اگر جو نہیں آ سکتے تھے اپنی جگہ دوسروں کو تیار کر کے بھیج دیے۔ 1000 کے قریب لشکر جرار مشرکین کا ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے لیس ہو کر نکلا، ان کے پاس تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اور کھانے کے لیے اونٹوں کا سامان لے کر، اور ناچ گانے والیوں کو بھی لے کر نکلے۔ اب راستے میں یہ تھے کہ ابو سفیان بھی بڑے چالاک شخص ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے، ہر طرف جاسوسوں کو پھیلا رکھا تھے، معلوم ہوا کہ محمد کہاں تک آئے، وہاں تک آئے ہیں، تو اس نے اپنے قافلے کو سمندر کے ساحلی راستے سے لے کر بستے ہوئے میدان بدر کے کنارے سے مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میں اور میرا قافلہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے حملے سے اب محفوظ ہے، تو فوراً اس نے قاصد روانہ کیا کہ اب مکے والوں سے کہہ دو کہ جس قافلے کی حفاظت کے لیے تم نکلے تھے اب وہ قافلہ محفوظ ہے، تم واپس مکے چلے جاؤ۔ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، یا مقام جہفہ پر، مورخین کے لکھنے کے اعتبار سے، جب مکے والوں کا قافلہ وہاں پر تھا تو خبر پہنچی کہ ابو سفیان نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے اب چلے جاؤ، تم تمام لوگوں کا مال محفوظ ہے۔ وہ سب نے کہا کہ اب جس مقصد کے نکلے تھے وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ ابو جہل بڑا ذلیل آدمی تھا، اللہ کے حبیب نے بعد میں فرمایا کہ یہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ اس نے ہر ایک کو کہا کہ لوگوں اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، 3 دن تک رہیں گے، خوب ناچ گانا ہوگا، خوب کھانا پینا ہوگا، اور مسلمانوں کو لڑائی کیا ہوگی، بس ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ہم مکے کی صحن میں لا کر سب کو ڈال دیں گے، اور پورے جزیرے عرب میں ہم عرب قریش کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ صبح نے سمجھایا کہ ہمارا مقصد تو مکمل ہو گیا ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض اس میں سے چند قبیلے جدا ہو گئے کہ بھائی جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم وہ مقصد تو مکمل ہو گیا ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، واپس چلے جائیں گے۔ ابو جہل نے تانا دیا، چند قبیلے واپس چلے گئے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی 1000 کا لشکر ابو جہل کے ساتھ تھا، وہ لڑنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملی،
تمام صحابہ کرام کو جمع کر آپ نے مشورہ فرمایا کہ جس مقصد کی خاطر ہم نکلے تھے اللہ رب العزت کا منشا کچھ اور ہے۔ ہم ابو سفیان کے قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے، ممکن ہے کہ ابو سفیان کے قافلے پر چھاپا مارنے کے بجائے کوئی بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہو جائے۔ مکے سے مشرکین کا 1000 کا لشکر جرار ہم سے مقابلے کے لیے نکلا ہے، اب مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں، کیا ہم ان سے مقابلہ کریں، کیا واپس چلے جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، انصار مہاجرین صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم نکل کر ان کا میدان میں مقابلہ کریں گے، اب یہاں تک آئے ہی ہیں، اللہ کی مدد سے ان کے مقابلہ کریں گے، یا تو شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے یا پھر مال غنیمت کے ساتھ تمام مشرکین کے سرداروں کو خاک و خون میں ملا دیں گے۔ اللہ کے حبیب اور فرما رہے تھے اشیرو علیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضور کا اشارہ مدینے کے انصار کی جانب تھا، مکے کے میرے دوستوں نے تو مشورہ دیا ہے، ابو بکر نے، عمر نے، سعد نے، لیکن مکے کے علاوہ مدینے کے لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے بیعت کرتے وقت بیعت کی تھی کہ جب تک کوئی مدینے پہ حملہ نہ کرے ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف معلوم ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ اگر حکم دے سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ حضرت اور ایک صحابی رسول حضرت صاحب کے ساتھ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھے اذهب انت وربک فقاتلا، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ہم کہنے والے نہیں ہیں جب تک ہمارے جسموں میں خون کا آخری خطرہ ہے آپ کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب جب سنے تو چہرہ کھل اٹھا، کہا کہ چلو اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے آج مشرکین کا بڑا لشکر تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں 313 فخر و فاخر کے مارے، نہ ہتھیار ہے، نہ ان کو سواری کے لیے اونٹ ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ محمد عربی کی محبت میں نکل گئے۔ بدر میں مشرکین پہلے پہنچ گئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پہنچے۔ جس مقام پر مسلمان رکے تھے ریتیلی زمین تھی، آگے کنویں تھے، اللہ کے حبیب پیچھے رک گئے تو ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مہاجرین مدینہ میں سے کہ کیا یہ جنگی تدبیر ہے یا اللہ کا حکم ہے یہاں پر ٹھہرنے کا؟ آپ نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگے بڑھ کر کنووں پر قبضہ کر لیں گے، وہ کنووں میں سے ہی پانی مشرکین کی جانب جا رہا ہے، ہم آگے بڑھ کر ایک حوض میں پانی جمع کر لیں گے، بقیہ پورے کنووں کو بند کر دیں گے تاکہ انہیں پانی نہ ملے پینے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا یہ مختصر طور پر لشکر، جمعہ کی شب تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رسول اللہ نے راستے ہی میں سے روزہ نہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ابتدا میں 1-2 دن روزہ رکھے، 8 یا 12 رمضان کو مدینے سے چلے تھے، 17 کی شب میں اب مقام بدر کے قریب پہنچ گئے، بلکہ مقام بدر میں پہنچ گئے، میدان بدر میں۔ ادھر مشرکین جو مقام پر ٹھہرے تھے وہ دیکھنے میں بڑا مضبوط نظر آ رہا تھا، مٹی کا مقام تھا اور ادھر ریتی کا مقام تھا مسلمانوں کا۔ جب رات ہوئی تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی اپنی مدد فرمائی کہ آسمان سے برسات ہوئی، اور برسات ہونے سے مسلمانوں کی جو مٹی ریتیلی تھی وہ جم کر مضبوط ہو گئی، اور ادھر کافرین جس مقام پر تھے وہاں پر کیچڑ چھا گیا، اور اس لیے آندھی اور ہوا چلی کہ ان کے کھانے کے دیگ وغیرہ نے اڑ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حضرت علی، حضرت زبیر، مقداد کو بھیجا کہ جاؤ ان کے رئیسوں کی کیا خبر ہے لے کر آؤ۔ ان کے 2 غلام جو پانی بھر کر مکے والوں کو پلانے والے تھے انہیں پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لائے۔ حضور نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کھانے میں ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ اب حضور نے پوچھا کہ اچھا کون کون ہے، ذرا مجھے نام تو بتاؤ۔ ان غلاموں نے مکے کے رئیسوں کے نام بتائے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، حکیم بن حزام ہے، ولید ہے، اس طرح بڑے بڑے سرداروں کے نام بتائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔
مکہ کے سرماؤں سے صبح میں تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، وہاں کے بڑے جنگجوؤں سے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک چھڑی ہاتھ میں لے کر میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے نکلے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا لکیر مار کر کہ یہاں پر کل صبح میں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پر عتبہ مرا پڑے گا، یہاں پر شیبہ، یہاں پر ولید۔ آپ نے لکیر کھینچ کر بتایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی شام میں ہم نے دیکھا تو ذرہ برابر کمی نہیں آئی، جس مقام پر جس کا نام لے کر سرکار نے لکیر ماری تھی اس مقام پر اس کی لاش اور اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ ولید، عتبہ، شیبہ، اور مسلمانوں کو اچھی نیند آئی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار کے علاوہ تمام لشکر آرام سے سو گیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے سکینہ ان پر طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سکونت، آرام سے جو تھکے ماندے تھے، رات بھر اچھی نیند ہوئی، ان کی تھکان اتر گئی، لیکن رسول اللہ رات بھر بیدار رہے۔ آپ کے پہنا دینے والے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، ایسی دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ کی دعاؤں کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ اپنا وعدہ مکمل فرما، حی قیوم تیری ذات ہے، مولا تو نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ کو مکمل فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لیے صحابہ کرام کو جگایا، نماز فجر ادا ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حکیم ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک جھوپڑی بنا دیتے ہیں چھت پر، جہاں پر آپ رہ کر جنگ کے حالات مشاہدہ فرمائیے۔ جس طرح ہم نے سوچا ہے اگر اللہ ہمیں فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارا منشا بھی وہی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کچھ معاملہ غلط ہوا، ہم سب میدان میں مارے جائیں تو یا رسول اللہ آپ کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ فوراً اونٹوں پر سوار ہو کر مدینے کی جانب نکل جائیے، ہماری فکر نہ کیجیے، کیونکہ ہم جائیں بھی تو ہماری طرح ہزار آئیں گے۔ آپ محمد عربی محمد رسول اللہ ہے، آپ کی جان کی حفاظت ہمارے لیے اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب نے مسکرا کر صاحب رسول کو دعائیں دی اور ان کے مشورے کو قبول فرمایا، چھپر بنا دیا گیا اس کی حفاظت کے لیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اللہ کے حبیب کی پہرے داری کروں گا۔ تمام صحابہ کے سپہ سالار حضرت صدیق اکبر اس چھپر کی پہرے داری۔ صبح ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ ہزاروں واقعات تھے، غزوہ بدر کیا پڑھیے اور یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں، سنیے، تفصیل سے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہوئے، آپ صفحے درست کر رہے تھے، حضرت سواد ایک صحابی تھی، ذرا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے چھڑی سے ایک ٹوچکا دے کر کہا کہ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ آؤ بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ میں چادر نہیں تھی میرے جسم پر جب آپ نے ضرب ماری تھی، چادر ہٹا دیجیے۔ حضور نے چادر ہٹا دی تو فوراً دوڑتے ہوئے آ کر آپ کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنے لگے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو آپ سے بدلے کا مطالبہ کرے؟ سامنے دشمن تیار ہے، معلوم نہیں ہے کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں، اللہ مجھے شہادت سرفراز فرمائے گا یا میں غازی بنوں گا، لیکن اتنا تو علم ضرور ہے کہ یہ جسم جو آپ کی جسم سے مس کر جائے جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی، بس یہ میرا منشا تھا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ سواد کیا خوش قسمت ہے، رسول اللہ کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر گیا ہے۔ اب صفیں درست ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو جوش جہاد دلانے لگے کہ بڑھو اس جنت کی طرف جو آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے۔ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، پھینک کر آئے کہ جنت اتنی بڑی ہے، ہاں اتنی بڑی ہے، ہمارے انتظار میں ہے، ہمارے انتظار میں ہے، میں جاؤں گا۔ آگے بڑھ گئے۔ اب وہ دستور کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے جنگ ہو رہی ہے اس مقصد کو پہلے پیش نظر کیا جاتا۔ تو عبداللہ بن جہش کا جو لشکر رسول اللہ نے بھیجا تھا اس میں مسلمانوں سے غلطی سے اشہر حرام رجب کے آخری دن میں عمر الحزامی یا عمر خزرمی مکے کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کو پہلے میدان میں بھیجا گیا، اس کے مقابلے کے لیے ایک انصاری گئے، شہادت کا مرتبہ نوش فرمائے۔ پھر حضرت عمیر گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد 3 بڑے سردار مکے کے عتبہ، شیبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ محمد اپنے دوستوں کو بھیجو، اپنے جانشانوں کو بھیجو۔ 3 مدینے کے انصار صحابہ کرام نکلے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری نسل قبیلہ
شہر کون سا ہے؟ انہوں نے تعارف کروایا تو کہنے لگے تم مدینے کے کسان ہیں، ہم تم سے نہیں لڑتے، تم ہمارے مقابلے کے لیے نہیں ہو، جاؤ ہمارے مقابلے کے سرداروں کو بھیجو۔ آواز دینے لگے کہ محمد ہمارے برابر کے آدمیوں کو بھیجو، بچوں کو بھیج رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ چچا آپ اٹھئے، کہا کہ بھائی علی اٹھ جاؤ، اور حضرت عبیدہ، یہ تینوں بھی اللہ کے حبیب کے گھرانے والے ہیں، چچا ہیں، ایک داماد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، عبیدہ ابن الجرہ وہ بھی خاندان کے ہیں۔ کہا کہ جاؤ آپ ان کے مقابلے کے لیے۔ یہ تین مجاہدین اس طرف سے روانہ ہوئے، اپنے چہروں پر خول پہنے ہوئے تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ عتبہ نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں، حمزہ بن عبد المطلب، ہاں یہ اب ہمارے مقابلے کا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ علی بن ابی طالب، ہاں یہ ولید کے مقابلے کا ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ عبیدہ، میں عبیدہ ہوں، ہاں یہ ہمارے مقابلے کے ہیں۔ اس کے بعد تینوں کے درمیان میں رن پڑا، ایک ہی وار میں حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ جب اس کا لاشا زمین پر گرا تو ادھر مسلمانوں کی صفوں سے نعرے تکبیر کی صدائیں گونجنے لگی، اور ادھر مولا علی آگے بڑھے اور اپنے وار سے ولید کا کام تمام کر دیا۔ اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ گئے تھے، آپ کی پیر کی پنڈلی زخمی ہو گئی، اس کا گودا باہر آ گیا، یہ دونوں آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور شیبہ کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ مکے والوں نے جب دیکھا کہ ایک ہی حملے میں ہمارے تین بڑے سورما خاک و خون میں مل گئے ہیں، ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ شیطان ابتدا میں آ کر کہہ رہا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، لڑو آج تم کیا مان ہوگے۔ اب اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپر مبارک میں دعا کر رہے ہیں، مولا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو مکمل فرما۔ ادھر جنگ جاری ہے، ادھر اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، چادر آپ کے سر مبارک سے گر جا رہی ہے۔ کہنے لگے کہ مولا یہ جو چھوٹا سا دستہ ہے جن کو میں نے آج تک تیار کیا ہے پوری طائف کے بازاروں میں پھر کر، تمام مقامات کو پھر کر، اگر آج یہ ہلاک ہو جائے، حاضی العصابۃ لم تعبد ابدا فی الارض، قیامت تک تیری زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا، مولا اپنا وعدہ مکمل فرما۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کے لشکر جرار کو اتارو۔ اب فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے حبیب مسکراتے ہیں باہر آ گئے، آپ کی زبان مبارک پر آیت تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب کامیاب ہو گئے اور وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ آپ کی چہرے کی بشاشت دے کر صدیق اکبر سمجھ گئے کہ وعدہ الہی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے آسمانی لشکر کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ 1000 فرشتوں کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد اور 3000، اس طرح 5000 فرشتوں کا لشکر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے بھیجا۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی معصوم نورانی مخلوق ہے، لڑنے مارنے جھگڑنے خون بہانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی دعاؤں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا کہ معصوم فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے غیب سے اترے، اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ اب یہاں پر گھماسان کا رن پڑا، پہلے ہی حملے میں مشرکین کے 70 بڑے بڑے سورما ڈھیر ہو گئے، مارے گئے۔ ابو جہل بڑے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا، 2 بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا پہچانتا ہوں، کون ہے ذرا بتائیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، منشا کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا نام معاذ ہے، دوسرے نے کہا کہ میرا نام معوذ ہے۔ نوجوان صحابہ ہیں، 17-18 سال کے، ہم افرا کے بیٹے ہیں اور ہماری ماں سے ہمارے رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں جب تک ابو جہل کو خاک میں نہ ملائے، ہماری ماں نے کہا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، ہم نے سے وعدہ کر کے آئے کہ ابو جہل کو خاک و خون میں ملائیں گے۔ اب ابو جہل تم فراق کے ساتھ آیا تو میں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ یہ 2 نوجوان بچے اچھلتے کودتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے، اس کے سینے پر سوار ہو کر اسے زخمی کر دیا، مرنے کے قریب تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حملہ کر کے ایک کے ہاتھ کو کاٹ دیا، الغرض تھوڑی سی جان بچی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ طیبہ کے صحابی
ان کا گزر وہ دیکھا کہ تو ابو جہل ہے، ارے بڑے فخر کے ساتھ آیا تھا، تو نے کہا تھا کہ ہمیں باندھ کر لے جائے گا، اب دیکھ تیرا کیا حال ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، بس ایک قوم نے ایک سردار کو مار دیا ہے، غم اس بات کا ہے کہ مدینے کے کسانوں نے مجھے مارا ہے، اگر کوئی سردار مجھے مارتا تو فخر ہوتا۔ دیکھیے کیسے فخریہ باتیں، مرتے وقت بھی ایسے ظالم لوگ تھے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورا معاملہ ختم ہوا، سب مشرکین کے لاشوں کو ایک جگہ کیا گیا، حضور نے گڑھا کھود کر سب کو ڈالنے کا حکم دیا، سب کے لاشوں کو گڑھے میں کھود کر ڈال دیا گیا ایک ہی گڑھے میں، کیونکہ حضور کا ہمیشہ معمول رہا کہ دشمن کی بھی اگر کوئی لاشا ہو تو اس کو جب تک دفن نہ کیے آپ نہیں جایا کرتے تھے، گرچہ دشمن ہیں لیکن مرنے کے بعد اس کے جسم کا احترام ہے، سب کو دفن کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ 70 سے زیادہ بڑے بڑے سورما مرے تھے، اب سب کے لیے خبر کھولنا مشکل ہے، ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، سب کو ڈال دیا گیا، ان میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے 14 صحابہ کرام اب اس کے بعد حضور گڑھے کے پاس آئے اور خطاب کیا، اے لوگوں، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پا لیا ہے، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا ہے کیا تم نے پا لیا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے یا رسول اللہ یہ مردہ ہیں، مرے پڑے ہیں، یہ آپ کے کلام کو سنیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم سے زیادہ تو یہ کلام کو میرے سنیں گے، تم نہیں سنتے، تم سے زیادہ سن رہی ہیں، کافرین ہیں، مر گئے ہیں، کلام سن رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ حیات موتا کے متعلق الگ گفتگو ہوگی۔ الغرض 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر قیام فرمایا اور اپنے قاصد حضرت زید بن حارثہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ مدینے میں خوشخبری سنا دو کہ مسلمانوں کو بڑے لشکر پر فتح و کامرانی ملی ہے۔ جب یہ خبر جزیرے عرب میں پھیلی تو پورے قبیلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور یہ ایسا مسلمانوں کا حملہ تھا اللہ کی مدد سے کہ اب اس کے بعد مشرکین ہمت نہیں کر سکے لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد احد ہوئی لیکن بے نتیجہ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ اس غزوے میں ایمان والوں کے لیے کیا دروس ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے لیے جب نکلے ہیں تو اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، خدا کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، آپ کی زوجہ کی بیماری کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم تیمارداری میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ادھر مشرکین مکہ کو ختم کر کے مدینے میں داخل ہو رہے تھے، ادھر رسول اللہ کی صاحبزادی کی وفات کی خبر ملی۔ حضرت عثمان ابن عفان کا بھی حضور نے مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا۔ الغرض یہ وہ غزوہ ہے جس سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کے ایمانی جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے وہ فتح عطا فرمائی جسے یوں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے مسلمانوں اللہ رب العزت نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ جب کمزور ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کو کسی بھی میدان میں، کاروبار کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، خدا کی ذات پر توکل کرے، مایوس نہ ہونا۔ جب تمام مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت رحمت للعالمین کے رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے دلوں میں ان عظیم مجاہدین صحابہ کرام کی محبت عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب محمد عربی کا اسوہ سیرت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کی زندگی تو نے عطا فرمائی مولا، اسی ایمان پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ ہمارے ماہ رمضان کے روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب